دادا جی کی گوڑی اور اندھیری رات اس طرح کے جھاڑ پھونک قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا کیسا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ بات بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ جو بھی جھاڑ پھونک یا عملیات یا دم وغیرہ کیا جاتا ہے، اگر وہ دم یا وہ جھاڑ پھونک اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ الفاظ نہ ہوں، پوری بات سنیں ذرا سمجھ لیں، ایک تو کفریہ شرکیہ الفاظ نہ ہوں اور دوسرا وہ خلاف شریعت نہ ہو۔ اگر کسی کا عمل ہے اور اس عمل سے اس جھاڑ پھونک سے کسی کو آرام آ جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے ساتھ کوئی عمل کوئی جھاڑ پھونک ٹکراتا نہ ہو، تو شریعت طیبہ میں اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5732 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر۔ پہلے دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کروں گا۔ یہ حدیث ہے 5732، سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا نرقی فی الجاہلیت، ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذالک، ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیف تری فی ذالک، حضور آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، تم اپنے اس جھاڑ پھونک کو میرے اوپر پیش کرو، یعنی مجھے دکھاؤ کہ تم کون سے الفاظ بولتے ہو۔ لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، فرمایا کہ اگر ان کلمات کے اندر شرک نہ ہو تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا نتیجہ نکلا کہ صحابہ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، عملیات کیا کرتے تھے، دم وغیرہ کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، حضور ہم کیا کرتے ہیں تو آیا کہ اس کی اجازت ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم مجھ پر پیش کرو، اگر اس کے اندر شرک نہیں ہے، شرکیہ کلمات نہیں ہیں، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج۔ بعض لوگ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں بس صرف قرآن پاک کے کلمات ہو، احادیث طیبات ہی کے کلمات، بھائی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن و حدیث کے جو عملیات ہیں، وظائف ہیں، اوراد ہیں، دم ہیں، وہ کیا جائے، لیکن کسی چیز کو ممنوع یا اس کو حرام یا غیر شرعی قرار دینے کے لیے ہم نے شریعت ہی کے ضابطے اور آئین اس کے اصول کو دیکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں بتا دیا کہ اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں لے کے آئے، جامع ترمذی میں 1557 1557، میرے پاس جو نسخہ ہے دار و احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے، اس کا حوالہ، کسی اور نسخے میں نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، 1557 نمبر حدیث ہے۔ عمیر مولا ابی اللحم کہتے ہیں کہ شہید خیبر ما ساداتی، میں اپنے آقاؤں اپنے مالکوں کے ساتھ خیبر کے موقع پر موجود تھا، فکلموا فیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے مالکوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے بارے میں کہا، وکلموہ انی مملوکن، اور انہوں نے بتایا کہ حضور یہ غلام ہے ہمارا، فامرنی فقلدت السیف، تو نبی پاک علیہ السلام نے میرے بارے میں حکم دیا اور پھر مجھے تلوار لٹکا دی گئی، یعنی حکم دیا گیا کہ اس کو بھی تلوار دو، جنگ کے موقع پر جا رہے ہیں۔ تو کہتے میں وہ تلوار، میرا چونکہ قد چھوٹا تھا تو میں تلوار کھینچتا ہوا گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو بھی اس میں سے کچھ حصہ مال غنیمت میں سے دیا جائے۔ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَّةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ، میں نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک جھاڑ پھونک کا طریقہ پیش کیا
جو جھاڑ پھونک میں مجنون اور پاگلوں کے اوپر جن کو جنون طاری ہو جاتا ان کو کیا کرتا تھا، میں نے حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا کہ حضور یہ میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں اور میں جو پاگل لوگ ہو جاتے ہیں ان کو اس طرح پھونک مار دیتا ہوں، دم کر دیتا ہوں، جھاڑ پھونک کرتا ہوں. فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا، تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اس میں سے کچھ حصہ رکھنے کا حکم دیا، چھوڑنے کا حکم دیا، وَحَبْسِ بَعْضِهَا، اور کچھ حصہ رکھ لینے کا حکم دیا. یعنی جو کلمات خلاف شرع تھے یا شرکیہ اور کفریہ تھے، نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا، فرما دیا کہ تم ان کو چھوڑ دو، یہ الفاظ تم نے نہیں بولنے، باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے تم کر لو، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. ان دو احادیث سے نتیجہ یہ نکلا، بلکہ شریعت کا اصول یہ ہمیں ملا کہ کوئی بھی عمل یا کوئی جھاڑ پھونک کا طریقہ جس میں شرکیہ کفریہ کلمات اور الفاظ نہ ہوں، شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر لوگوں کو آرام آتا ہے تو کوئی اس پہ کوئی مذائقہ اور حرج